ویلکم بیک ناظرین جی آج کے چھوٹے عمل عظیم ثواب سیگمنٹ میں آپ کو پہلے بھی شاید اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ شکر کس طرح سے پروردگار کا اور ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ شکر پروردگار کا بہترین پسندیدہ عمل ہے۔ اور وہ پروردگار کہتا ہے کہ جو بندہ ہر حال میں شکر کرتا ہے، جب وہ بیماری ہو، دولت ہو، پریشانی ہو، کسی بھی حال میں جو رب کا چاہتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے میرا شکر بجا لائے، اور اس کی بے انتہا برکتیں بھی ہیں۔ اور شکر ہم نماز سے بھی کرتے ہیں، تسبیح سے بھی کرتے ہیں، زبان سے اگر ہم شکر پروردگار بھی کہتے رہیں تو وہ رب ہمارے ان کلمات کو قبول کر لیتا ہے۔ صرف وجہ خالص کیا ہے کہ ہمارے نیت میں خالص تن یہ ہو کہ ہم اپنے رب کی ہر حال میں جو ہے وہ شکر کرنا چاہتے ہیں، اور ہر حال میں صبر کے ساتھ جیسے بھی حالات ہوں صبر کر کے شکر کریں گے تو یہ بہترین ہمارے لیے عمل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ شکر ادا کرے تو وہ 4 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین 4 مرتبہ جو ہے وہ اگر پڑھے گا تو وہ اس کا مطلب یہ کہ عصر کے وقت اگر آپ وہ عصر سے پہلے پڑھے گا تو اس نے دن کا شکر ادا کر دیا، یعنی کہ آپ نے عصر سے پہلے اگر 4 مرتبہ اس کو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین تو اس نے پورے دن کا جو ہے وہ شکر ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر وہ عصر کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو 4 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس نے اپنے رات تک پوری رات کا شکر ادا کر دیا۔ تو دیکھیں کتنی آسان ہے، بس یہ ہمارے مولا فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کو صرف یہی کہیں گے 4 مرتبہ تو آپ کا پورے دن اور پوری رات کا شکر ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں آسان اور کیا چیز چاہیے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھی اور ہم نے وہ صرف زبان سے 4 مرتبہ ادا کر دیا، اور ہمارے لیے کتنی آسائشیں ہیں ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، اور ہمارے مولا کیسی کیسی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جو ہمارے لیے بہترین فائدہ مند ہے، جو ان کی بھی خوشنودی ہے اور جو رب کی بھی خوشنودی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس کو اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ہم جب عصر کی نماز سے پہلے 4 مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں، اور جب ہم عصر کی نماز کے بعد یہ سے کہیں گے تو ہمیں وہ رات تک کا شکر ادا ہو جائے گا۔ تو ایک یہ چھوٹی سی چیز میں آپ کے جو ہے ایک ذہن نشی کرانا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر آپ کو یہ میں بتا دوں تاکہ اس کو آپ فراموش نہ کیجیے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے۔ اور اب اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی جو ہے وہ آخرت کا بڑا فکر ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری آخرت، ذہن میں تو یہی ہوتا ہے چاہے جو بھی عمل ہو رہا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، لیکن اس کو ایک پختگی اور ایک ذہن بنا لینا ہے کہ اگر ہماری آخرت کو ہمیں اچھا کرنا ہے اور ہمیں محمد آل محمدی کے ساتھ ہمارے جو ہم جب آخرت میں ہوں تو ان کے ساتھ ہوں، تو اس کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ سورۃ جن جو ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کیجیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد آل محمد کے ساتھ جو ہے آپ اب محشر میں جو ہے وہ آپ رہیں تو سورۃ جن آپ اس کثرت سے اس کی تلاوت کیجئے، تو یقیناً جو ہے یہ تلاوت کرنے والا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو ہو وہ ہوگا، ان کے ہمراہ ہوگا، اور وہ پروردگار سے کہہ رہا ہوگا کہ اے رب مجھے ان کے علاوہ اب اور ان کے ساتھ کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہ جو انسان ہے وہ شکر پروردگار کر رہا ہوگا کہ ایسی بہترین نعمت عطا ہو گئی ہے اس سورۃ جن کے جو ہم نے اپنی زندگی میں کثرت سے تلاوت کی تھی، اس کا ہم نے جو رزلٹ کب پایا، محشر میں پایا، اور اس کتنی خوبصورت ایک انداز میں ہمیں ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہم ان کے جو تھے وہ ساتھ تھے، اور ساتھ ہم یہ الفاظ جو ہے وہ کلمات جو ہے ادا کر رہے تھے کہ اب ہمیں کسی اور چیز کی میرے رب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ہمارے ہمراہ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سورۃ جن جو اس کی جتنی بہترین اثرات ہیں تو اسے جو ہے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کثرت سے تلاوت کیجیے، تاکہ آپ کو یہ بہترین جو موقع جو محشر میں آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک آگے چلتے ہیں کہ سورۃ والعادیات، سورۃ والعادیات کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمارے مولا فرماتے ہیں کہ سورۃ والعادیات کو جو باقاعدگی سے تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن جو ہے وہ خاص طور پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، محشر ہوگا، اور وہ حضرت امیر المومنین کے حجرے میں اس کے ساتھ ہوگا اور ان کے دوستوں میں
شمار کیا جائے گا. یعنی کہ وہ جو ہے سورۃ والعادیات جو ہے وہ اگر آپ بکثرت اس کی بھی تلاوت کریں گے اور باقاعدگی سے کریں گے, یعنی کہ روزانہ اس کی تلاوت کرنا ہے, تو آپ اگر یہ نیت بنا کے کریں کہ جب قیامت کے دن جو ہے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہے, اور اس نیت سے آپ اپنی زندگی میں اسے باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہیں گے, تو یقیناً, کیونکہ یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ پھر آپ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہوں گی, اور بلکہ ان کے حجرے میں ہوں گے اور ان کے دوستوں میں سے ہوں گے. تو دیکھیں کتنا ہمارا یہ دیکھیں کیا بہترین, کتنا خوبصورت جو ہے ہمارا انجام ہوگا اگر ہم سورۃ والعادیات کی باقاعدگی سے اور پابندی سے, مطلب اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ ہم ایک دن چھوڑ دیں, ایک دن نہیں, پابندی سے ہم اس کی تلاوت کریں گے اور اس نیت سے کریں گے, تو یقیناً ہمیں جو, اور ہم چاہتے بھی کیا ہے, ہم مومنین یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا حشر کے وقت ہماری ان سے جدائی نہ ہو, نہ دنیا میں نہ دین میں, ہم ان سے جدا ہونا نہیں چاہتے ہیں. تو لہٰذا ہماری یہ نیت ہے, اگر ہمارے یہ ایک طرح سے آپ کہہ دیجیے ارمان ہے, شوق ہے, اور ہماری یہ جستجو ہے, تو ہمیں چاہیے کہ سورۃ والعادیات کی جو ہے اس نیت سے مسلسل اور باقاعدگی سے ذکر کریں, کثرت سے ذکر کیجیے. اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ صبح شام کریں, دوپہر کریں, کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے تو اس نیت سے کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ فرمان ہمارا کسی اور کا نہیں ہے, یہ فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ محشر میں ان کے ساتھ ان کے ہمراہ ہوں گے, بلکہ ان کے دوستوں میں شمار کیے جائیں گے, یعنی کہ ان کے عزیز و بہت قریب ہوں گے. یہ تو چند چیزیں تھیں جو ہمارے محشر کے وقت ہمیں, جن کے ساتھ ہماری تمنا ہے, اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہے, اور ہماری اگر چھوٹی سی بات بھی اگر اثر کر جائے تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے اس کی زندگی میں, اس کے انجام میں, اس کے محشر کے وقت اس کے اعمالوں میں. تو ہمارا ہدایت ٹیلی ویژن یہی چاہتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی چیز کہتے ہیں نا کہ اس کو اثر پڑ جائے, تو ہم نے اپنے ہدایت ٹی وی کے جو چینل چل رہا ہے وہ ہم نے حق ادا کر دیا, کیونکہ ایک مومن کے اگر ایک چیز بھی اس کے عمل میں نیک عمل شامل ہو جائے اور اس کو کنٹینیو کر لے, تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین جزا ہے اس چیز کی کہ ہمارے جو ہم نے جس مقصد کے لیے اسے بنایا تھا وہ یقیناً اس میں ہم کامیاب ہو گئے. تو لہٰذا ہماری یہ درخواست, خواہش بھی ہے, اور ہماری ایک تمنا اور دعا بھی ہے اپنے مومن مومنات کے لیے کہ ضرور ان چیزوں کو اپنائیے, تاکہ آپ کی یہ دنیا جو ہے وہ چند دن کی ہے. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک خاک کو اگر آپ پھونک مارے تو وہ اڑ جاتی ہے, تو اسی طرح سے ہماری زندگی, لیکن آخری زندگی جو ہماری ابدی زندگی, اس کے لیے ہم نے اپنے لیے سامان جو ہے وہ تیار کرنا ہے, اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے, کسی پہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا اور توقع نہیں کرنی ہے. یہ کیونکہ اس وقت کا قول آج تک یہ اور بہت ہی, مطلب یہ کہتے ہیں پختہ قول ہے کہ جیسے کہ ہم اس دور میں جب آپ دیکھیں تو اپنی اولاد بھی اپنی نہیں ہے, تو ہم کیا کس سوچوں میں, کس گمان میں بیٹھے ہیں کہ ہم وہ چیز نیک عمل نہیں کر رہے ہیں, وہ خوشنودی پروردگار نہیں کر رہے ہیں, وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے ہیں, وہ عمل نیک نہیں کر رہے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو, وہ ہم گناہوں سے بچیں جس سے محمد آل محمد نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو لہٰذا ہمیں اسے غور کرنا پڑے گا, تاکہ ہم اپنے کردار کو, اپنی ذات کو اتنا اچھا بنا لیں کہ ہماری بخشش کا ایک سامان ہو جائے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر میں برکت اور پریشانی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے, رزق کی کمی ہے, برکت ٹوٹ گئی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے وہ نظر دلا دیا کیجیے. ہر اسلامی تاریخ کی بات کر رہی ہوں, 22 تاریخ اسلامی تاریخ کو آپ تھوڑی سی کسی بھی شیرینی پہ لے کے گھر میں کوئی میٹھا بنا لیجیے, یا بازار سے کچھ لے آئیے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر دلا دیا کریے گے. تو آپ دیکھیے گا اگر آپ نے اس عمل کو کنٹینیو کرا تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کس طرح سے برکت جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اور آپ کی جو یہ شکایتیں ہم لوگوں کو رہتی ہیں کہ گھر کی برکت ٹوٹ گئی ہے, رزق میں کمی ہو گئی ہے, تو وہ اس چیز میں بھی جو ہے بہترین یہ جو مفید ثابت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی تھیں. یقیناً میری دعا بھی ہے آپ کے لیے, کیونکہ میرے مومن مومنات میرے بھائی اور بہن ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بہترین کوئی بھی ایک بات میری اثر کر جائے, تاکہ ان کی جو آخرت ہے وہ بہترین ثابت ہو, اپنے لیے بھی اور اپنے جو آنے والی نسلوں کے لیے بھی. انشاءاللہ. بہت شکریہ بہن. جی ناظرین, اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز کا, اور اس میں تازہ ترین خبریں, اور شروع کرتے ہیں کچھ انڈین خبروں سے. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں, بلکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے خطاب کیا, اور اس کے بعد اب وہ واشنگٹن کے دورے پر ہیں, اور وہاں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے کشمیری اور سکھوں نے مظاہرہ کیا ہے. اور گجرات میں یہ صورتحال ہے کہ ہندو مسلم جھڑپوں میں 140 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے,
اور بہت سے افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تقریباً 4 دن سے انڈین گجرات میں مواصلات کا سلسلہ، جو موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اس میں بہت سی جگہوں پہ اس میں روک لگائی گئی ہے۔ اور نریندر مودی صاحب جو اس وقت، اور اس سے پہلے جو ایک ضمنی انتخابات ہوئے اس میں بھی مودی میجک جو تھا، وہ جو انتخابات میں تھا اس میں بھی کافی تنزلی ہوئی ہے، کافی وہ جو سیٹیں بی جے پی نے حاصل کی تھی وہ ان سے چھین لی گئی ہیں، یا کانگریس نے یا کسی اور جماعت نے وہ چھینی ہے۔ تو نریندر مودی صاحب جن پر 2002 میں جو گجرات میں فسادات ہوئے تھے، سیدھا ان پہ الزام تھا، اور اسی الزام کی پاداش میں امریکہ نے ان کو ایسی لسٹ میں ان کا نام تھا کہ وہ امریکہ کا ویزا اس کے حصول کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکا تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ لیکن ایز اے انڈین پرائم منسٹر اب ان کو ظاہر ہے کوئی بھی دوسرا ملک یہ اجازت دینے کے لیے مجبور ہے۔ مودی صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں، بہت سے انڈین سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو چنگاری 2002 میں انہوں نے بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے انڈین گجرات صوبے میں لگائی تھی، وہ چنگاری جو ہے وہ مکمل طور پہ بجھ نہیں پاتی۔ اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں کچھ ہی عرصہ پہلے امریکہ جانے سے پہلے ایک بہت اچھا بیان بھی دیا، لیکن بیانات سے وہ تمام جو آگ انہوں نے خود لگائی تھی 12 سال پہلے، اس کا بجھنا مشکل ہے، اور وہاں پر کچھ اس قسم کے اقدامات کرنا ہوگے کہ جو مسلمانوں کے خلاف وہاں پر ایک جو زہر ہے یا جس انداز سے ان کے ساتھ ناانصافی کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کو جب تک بند نہیں کیا جائے گا وہاں پر مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مساجد کی بے حرمتی، مسلمانوں کی املاک کا نقصان، دکانوں کا، کاروبار کا نقصان انڈین گجرات میں اس وقت مسئلہ ہمیشہ کا رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تو اس پر نریندر مودی صاحب واپس آ کے کیا اقدامات کریں گے، کیونکہ جس قسم کا وہ امیج اپنا سابقہ تھا اس کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پیچھے ان کو اس قسم کی خبریں جب مل رہی ہیں تو وہ پھر اس انداز سے میں نہیں سمجھتا کہ ایک بین الاقوامی شخصیت جس کا وہ اپنے آپ کے لیے وہ مقام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید ہی وہ حاصل کر پائیں، کیونکہ جہاں پر انڈین کشمیری جو ہیں، وہاں پر انڈین سکھ جو ہیں، وہ جب مظاہرے کر رہے ہیں، ان کے جو اپنا سابقہ جہاں پر وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، گجرات کی یہ صورتحال ہو کہ 4 دن سے وہاں پر بالکل زندگی کی جو رونقیں ہیں وہ بالکل مان پڑ چکی ہوں، خطرات ہوں، اور 140 گرفتاریاں بھی ہو چکی ہوں، اور اس کی سب سے اولین وجہ یہی ہے کہ 2002 میں جو پشپنائی آپ نے مسلمانوں کو مروانے کے لیے کی تھی۔ تو یہ تمام کچھ حقائق ہیں، نریندر مودی کے ساتھ ہمیشہ چپٹے رہیں گے، لیکن لاکھ وہ تقریریں کر لیں، لاکھ وہ اس میں بہت ہی اپنی تقاریر میں اب بہت ہی وہ مٹھاس لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مٹھاس مسلمانوں کے لیے زبان سے تو ہے لیکن اقدامات سے فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہی، جس کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، بی جے پی کو بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس پر جو مسلمانوں کے خلاف ناانصافی ہو رہی ہے، اس میں تمام جو مسلمان ہیں وہاں پہ وہ سراپا احتجاج ہے، کیونکہ بہت سے علاقے، جیسے ہمیں کالز بھی آتی انڈیا سے کہ بہت سے علاقے وہاں پر کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، لیکن کشمیر ہے، انڈین گجرات ہے، مظفر گڑھ ہے، بہت سے ایسے علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے۔ تو اس پر وہاں کی حکومت جو ایک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تمام جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں ان کی حکومت ہے، اور مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، سب ہمارے لیے برابر ہیں۔ تو یہاں پر جب اقدامات کی ضرورت آتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے، میرے پاس فی الحال لسٹ نہیں ہے، لیکن 140 گرفتاریوں میں ویسے مجھے یقین ہے کہ ان میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی پکڑا گیا ہوگا، جس انداز سے مظفر گڑھ میں بہت سی ایسی فوٹیجز ان دنوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ سیالکوٹ میں، پاکستانی سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا جس میں 2 بھائیوں کو بہت ہی برے انداز سے تشدد کر کے مار دیا گیا، تو اس کو تھوڑا سا ٹیمپر کر کے وہ مظفر گڑھ میں اس قسم کی ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پھیلائی گئی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلانے کے لیے کہ یہ 2 ہندو لڑکے ہیں اور ان کو مسلمان مار رہے ہیں، حالانکہ اس حقیقت سے مظفر گڑھ کے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، مظفر نگر کے، لیکن اس میں سیالکوٹ کی جو کچھ ویڈیوز تھی اس کو تھوڑا سا ٹیمپر کر کے انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا۔ تو یہ جو ایسی چیزیں، ایسے حقائق ہیں، اس میں بھی گرفتاریاں، اس میں بھی جو املاک ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ تو ایسی چیزوں کو اگر آپ نے مسلمانوں کا مکمل طور پہ اعتماد حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو بین الاقوامی ایک لیڈر بنانے کی ایک کوشش کرنی ہے، تو اس میں کامیابی آپ کو تبھی مل سکے گی جب انڈین گجرات میں خاص طور پہ اس قسم کے حالات نہ ہو، اور عمومی طور پہ مسلمانوں کی جو چند آپ نے وزارتیں کسی مسلمان کو دے دی ہیں، لیکن مجموعی طور پہ جب تک ایک عام غریب مسلمان وہ آپ کا دوسرے شرپسندوں سے محفوظ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا وہ جو تشخص ہے، امیج ہے، وہ آپ جتنا بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی مدر اور سریلے انداز میں آپ تقاریر کر لیں،
وہ اتنا مزہ نہیں آئے گا. تو یہ تمام توقعات ہیں بی جے پی کو اور نریندر مودی کو کہ شاید وہ اس قسم کے ہیلے بہانے کر کے وہ اپنے 5 سال پورے کریں. لیکن یہاں پر جو آگ ابھی سے لگ گئی ہے اور پھر ضمنی الیکشن میں ان کی اتنی جلدی سے 3 مہینوں میں ہی لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں, تو پھر یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہوگا. اور یہ اب دیکھتے ہیں کہ انڈین سیاست میں وہ واپس آ کے امریکہ سے وہ کیا اقدامات لیں گے. اور بحیثیت پرائم منسٹر, ان کو سب کا پرائم منسٹر ہے, اب وہ بی جے پی کے ہی ہیں تو ہیں, لیکن کانگریس میں اور دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں اگر ان کے بھی وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ بہت اچھی بات ہے ان کے لیے بھی اور انڈین حکومت کے لیے اور انڈین عوام کے لیے بھی. چلے انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو کھیل کے میدان سے پہلے انڈیا کی خبر شیئر کر لوں. ایشین گیمز میں انڈین ہاکی ٹیم نے سیمی فائنل میں کوریا کو 1-0 سے شکست دے کر ایشین گیمز کے فائنل میں رسائی حاصل کی ہے. اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ شاید فائنل میں دوبارہ پاکستان کا مقابلہ انڈیا سے ہوگا. تو اس سے پہلے جو پول میچ تھا اس میں پاکستان نے 2-1 سے ہرایا تھا, لیکن پول میچ پیچھے رہ جاتا ہے. فائنل میں جب تک آپ وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آتے, گولڈ میڈل جب تک آپ نہیں جیت پاتے, تو وہ پرانی جو جیتے ہیں یا جو بھی فتوحات ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اب دوبارہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. انڈین ٹیم برا نہیں کھیلی تھی اس وقت, لیکن 2-1 سے ہاری تھی. لیکن اگر فائنل میں ان کی ٹکر دوبارہ ہوگی انڈیا کے ساتھ, اور انڈین ٹیم نے بھی کم بیک کیا ہے, کوریا کی ٹیم بھی کوئی آسان نہیں تھی, پچھلے ورلڈ کپ میں بھی وہ کھیلی ہیں. تو انڈیا نے جب کوریا کو ہرایا ہے, اور کوریا ہمیشہ پاکستان کے مد مقابل آ کے پاکستان کو بہت اہم میچز میں شکست دے چکا ہے جو بھی ہاکی سے تھوڑی سی رغبت رکھتے ہیں. تو کوریا جو ہے, ایک ہمارا وہ ترانہ یا گانا بھی بنا تھا کہ میں نہیں کھیلنا کوریا دے نال, تو یہ 86 سے کوریا کی ٹیم ہمارے ساتھ چپٹی ہوئی تھی, لیکن کوریا کو شکست دے کے انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں آئی ہے. اور اب دیکھیں کہ پاکستان کی ٹیم اگر فائنل میں ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو کیا وہ ایشین گیم میں گولڈ میڈل لے پائیں گے. اور جس طرح سے پچھلے کئی سالوں سے پاکستانی ہاکی ٹیم تنزلی کا شکار رہی ہے, تو اگر یہ گولڈ میڈل جیتے گی تو پھر آگے اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. لیکن اگر اسی طرح ہارتی رہی تو بدنصیبی ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے پہلی بار جس کا ورلڈ کپ کا اجرا ہی پاکستان نے کیا تھا, ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں, یہ ورلڈ کپ کا جو ٹورنامنٹ ہے اس کا انعقاد پاکستان نے کروایا 1971 میں. لیکن ایک موقع آیا کہ اس سال جو ورلڈ کپ ہوا اس میں پاکستان ہی کی ٹیم کوالیفائی نہ کر پائی. تو اولمپکس جس کے بہت بار میڈل پاکستان کی ٹیم جیت چکی ہے, تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اسے ایشین گیمز ہارنے کے بعد کوئی اور کوالیفائنگ راؤنڈ میچز کھیلنے پڑیں. تو یہ اس سے پہلے کہ وہ اپنا فارم اس کو کھو دے, تو فائنل تگڑا ہوگا. انڈیا پاکستان کا میچ تو کسی بھی جگہ ہو وہ تگڑا ہوتا ہے, اور ہم تو سیاسی میدانوں میں بھی اس قسم کے میچز دیکھنے کے خواہاں ہیں کہ جس انداز سے مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میچ تھا, کہ کس ہوٹل میں کس انداز سے وہ ٹھہرتے ہیں, کتنے پاکستانیوں سے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا, کتنے انڈینز سے نریندر مودی صاحب نے خطاب کیا, کس ہوٹل میں نواز شریف ٹھہرے, کس ہوٹل میں نریندر مودی ٹھہرے. ہماری اور انڈین پاکستانی عوام کی جو مسائل ہیں وہ ایک جیسے ہیں. غربت کی سطح سے ہماری بھی آدھی آبادی نیچے ہے, انڈیا کی بھی آدھی آبادی نیچے ہے. تو کون سا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی عوام کی نمائندگی کر رہا ہے؟ تو اس میں نریندر مودی صاحب نے کافی بڑھت یا لیڈ لی اس موقع پہ. اور پاکستانی پرائم منسٹر جہاں پر اتنے ان کو گھمبیر مسائل ہیں, ہر بچہ بڑا بوڑھا عورتیں ہر کوئی کہہ رہے گو نواز گو, لیکن ان کو ذرا بھی اس قسم کا کوئی اس میں ملال نہیں ہے کہ ہاں پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا وہ کچھ اچھا جیسچر پیش کریں, اور صحافیوں کو یا میڈیا چینلز کو کوئی موقع نہ دے اور کہے کہ ٹھیک ہے اب میں پاکستانی سفارت خانے رہتا ہوں, یا فلاں میرا دوست نیو یارک میں ہے میں ان کے گھر ٹھہروں گا, پاکستانی عوام کے 8 کروڑ بچاؤں گا. تو ایسی انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. شاید ان کو لگتا ہے کہ اب بھی جو پاکستانی عوام ہے وہ 99 کی عوام ہے. اور ان کا بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے جلسے کیے تو لگ پتہ جائے گا. تو یہ شاید وہ اپنے آپ کو پوچھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ لگ ہمیں پتہ جائے گا کہ ہم نے جب کال دینی ہے جلسے کی, تو جب کوئی بھی بندہ سامنے نہ آیا سوائے ٹیچرز کے, پٹواریوں کے یا کچھ سرکاری لوگوں کے, تو پھر لگ پتہ ہمیں جائے گا. تو اسی وجہ سے وہ کوئی کال نہیں دے رہے. اور اگر عوام کے اندر وہ اتنی ابھی بھی پذیرائی رکھتے ہیں تو ان کے وزیر اطلاعات ہوں, احسن اقبال ہوں, شہباز شریف ہوں, حمزہ شہباز ہوں, ایون نواز شریف ہوں, یہاں UK میں آئے, امریکہ میں آئے, ہر جگہ گو نواز گو ہے. تو ایسے بھولے وہ نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں کسی جلسے کی کال دیں گے. لیکن سیاستدان ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ضرور کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں مر کے بھی زندہ ہوں. تو یہ اس انداز سے نواز شریف صاحب شاید اپنے آپ کو بہلانے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے جلسے کی کال دی تو وہ لگ پتہ جائے گا. حقیقت یہی ہے کہ لگے گا تو صحیح, پتہ لگے گا, لیکن وہ خود ان کی حکومت کو یا خود ان کو پتہ لگے گا. یہ ایوان نہیں ہوگا کہ جس میں فضل الرحمان ان کے حق میں بات کریں گے, اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تقریر کریں گے, اور بہت سے ایسے زر خرید غلام جو ہیں ان کے جو پالے ہوئے ہیں
ہیں کہ وہ صدیوں سے یا سالہ سال سے ان کے ساتھ ہیں، وہ کچھ ان کو دل بہلانے کے لیے ان کی باتیں کریں گے، ڈیسک بجیں گے. عوام جو ہے وہ تو پھر وہی بات ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ رہی ہے، اور بڑے بڑے جو بت ہیں عوام چاہے تو وہ گرا دے، اور بڑے بڑے جو ایسے لیڈرز جو ہیں جن کے حوالے سے ہم جانتے بھی نہیں تھے وہ ان کو وہ اٹھا کے اسمبلیوں تک پہنچا دیں. تو اس وقت کافی کڑا ٹائم ہے نواز شریف صاحب کے لیے. لیکن وہی بات کہ وہ کچھ سیکھ نہیں رہے. ایک اشتہار ہے ان کے آج پنجاب کی حکومت نے چھپوایا ہے، اور یہ ہاف پیج پہ، آج میں پاکستانی اخبارات دیکھ رہا تھا تو اس میں ہاف پیج پہ اشتہار حکومت کی طرف سے چھپنا ایسا ہی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی پبلسٹی کے لیے، مشہوری کے لیے پہلے بھی خرچ کرتے رہے ہیں، اور ان دنوں سیلاب کے لیے انہوں نے اشتہار چھپوایا ہے، اور اس کی ہیڈ لائن ہے حکومت کی طرف سے کہ اربوں روپے کا تاریخی پیکج، متاثرین سیلاب کی بحالی کا آغاز مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں، 1 اکتوبر سے 25,000% اور 20 اکتوبر تک نقصان کا تخمینہ لگا کر باقی ادائیگی ہوگی. اور اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں. شہباز شریف صاحب بھی سیلاب میں وہ جیسے تصویری کی تو کھنچوانے کے لیے یہ لوگ جاتے ہیں تو وہ گھٹنے گھٹنے پانی میں کھڑے ہیں. نواز شریف صاحب بھی ایک جھونپڑی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی جو پبلسٹی جس طرح 99 میں یا 90s میں یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں، اب بھی کروڑوں روپیہ لگا کے پاکستان کا سرمایہ لگا کے اشتہارات دیے جاتے ہیں. اور کاش یہی اشتہارات کے جو پیسے انہوں نے ویسے لگائے ہیں تو کہیں اور کسی کیمپ میں یہ ادویات دے دیتے یا کیمپ متاثرین کو دیتے تو ان کی دعائیں بھی لیتے. لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ چند چینلز خرید کے، چند اخبارات میں اشتہارات دے کے شاید وہ دلوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بہت مشکل بات ہوگی. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اربوں روپے کا تاریخی پیکج، اس میں اماؤنٹ کا بھی کوئی اظہار نہیں ہے کہ 10 ارب روپے کا پیکج ہے، 20 ارب روپے کا ہے، 1 ارب روپے کا ہے. تو یہ اربوں روپے کا، یعنی بوریاں کھلی ہوئی ہیں کہ جو بھی آئے اور اس کو لوٹ کے لے جائے. اور یہ بھی یہ دیکھیں نا کہ ہماری بدنصیبی، پاکستان میں زلزلہ آئے تو یہ MNA MPs کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. کوئی بھی سیلاب آئے ان حلقوں کے MNA MPs کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ان کو فنڈز ملتے ہیں اور پھر وہ اسی کے بہانے ان کو وہ تمام وہ مال واپس مل جاتا ہے جو وہ لگا کے اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. حکومت نے بہت بڑا اشتہار دیا ہے. اللہ کرے کہ ان کو کوئی ایسی سوجھ بوجھ آئے، اور عوام میں بہرحال وہ بیداری آ چکی ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے جگہ جگہ سے یہی آوازیں آتی ہیں کہ گو نواز گو. جی کچھ اور خبریں ہیں، آتے ہیں پیپلز پارٹی کے. خورشید شاہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور کل ایک اجلاس بھی ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا. اس میں 18 اکتوبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے. اور یوسر رضا گیلانی کا مطابق ان کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اسی جگہ سے سیاسی زندگی کا آغاز کریں گے. پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھا ایک ان کے لیے موقع ہے کہ یوسر رضا گیلانی ہوں، اپنے پرویز اشرف صاحب ہوں، مخدوم امین فہیم صاحب ہوں، قائم علی شاہ صاحب ہوں. یہ لوگ بجائے کہ اپنا اپنا جواب دینے کے یہ بلاول بھٹو کو آگے کر دیں گے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی خدمات کی بات کریں گے، بھٹو صاحب کی خدمات کی بات کریں گے. لیکن انہوں نے بحیثیت پرائم منسٹر خود کیا کیا ہے 5 سال، بحیثیت صدر انہوں نے کیا کیا ہے، وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے اتنے عرصے سے وہ کیا کیا ہے. ان کو بہت اچھا ایک موقع، ایک شیلٹر، ایک چھتری مل جاتی ہے کہ جی بیوی کا بیٹا آئے گا تو وہی سب کچھ کرے گا. تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصہ تک اس چیز کو وہ استعمال کرتے آئے ہیں. لیکن اب وہ ایسا وقت شاید مشکل سے ان کو ملے، کیونکہ جو ان کے اندر آ گئی اور شعور آ رہا ہے یا وہ اپنے پشیمانی کا اظہار کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل معافی مانگی. آج خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری غلطیوں کے نتیجے میں نواز شریف صاحب الیکشن جیت کر آئے ہیں. تو یہ احساس ہونا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کل سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پازیٹیو چیز ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے جو ہم نے میاں برادران کی بات کی وہ تو غلطیوں کا کر کے بھی غلطیاں وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ عوام شاید سوئی ہوئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی یہ حد تک پہنچی ہے بات کہ ان کی قیادت بھی اس کا ادراک کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ بالکل سچی بات ہے. اور اعتزاز احسن صاحب نے تو اس حکمرانوں کو کہا ہے کہ آپ عوام سے تھوڑا سا دور رہیں. تو یہ بھی کہا دیا تو مشورہ نواز لیگ کو ہے، لیکن نواز لیگ کی پاپولیرٹی کو بھی ایک انہوں نے عکس بندی کر کے دکھا دی ہے کہ آپ اگر عوام میں جائیں گے تو آپ یہ مار کھائیں گے یا آپ گالیاں کھائیں گے یا گو نواز گو کے نعرے کھائیں گے. آپ سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ تھوڑا دور رہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہترین موقع ہے اگر وہ 18 اکتوبر کو واپس آئیں گے، جلسہ کریں گے اور اپنے ایسے ہاریوں، کسانوں اور وہ جیسے ہم گلیوں چوراہوں میں بات ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے لیے جان دینے والے لوگ تھے، تو اگر وہ لوگ ان کو وہ واپس لانے میں کامیاب ہوتے ہیں
تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن بلاول بھٹو کو جیسے کل بھی ہم نے بات کی کہ انکل سے چھٹکارا ضرور حاصل کرنا پڑے گا, جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کچھ انکل سے چھٹکارا حاصل کیا تھا. تو دیکھتے ہیں پارٹیاں کوئی بھی ہو, سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے, اچھی علامت ہے. یہ ایسا آپ یہ دیکھیں کہ ہاں یہاں پر بھی پارٹیاں ہیں, ویسٹ میں پارٹیاں ہیں, لیکن یہ پارٹیاں ایک دوسرے کو ملک دشمن قرار نہیں دیتی. ان کے لیڈرز کو یہ نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے ملک کو توڑا ہے یا بیچا ہے یا یہ کھا جائیں گے یا یہ غدار ہیں یا یہ باغی ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو اس قسم کے الزامات لگاتے رہے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کو ہی ٹکڑے کرنے والے ہیں, پاکستان کو کھانے والے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں. تو ایسا بہت مشکل ہوگا کہ پارٹی جو ہے اس پر اس قسم کے الزامات ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو اب سیاست ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ اس میں بہتری یہ آئی ہے کہ جو غلطیاں کرنے والے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی تھی, اور جو اس وقت تھوڑا سا عروج پر ہیں یا تھوڑا سا اس وقت پاپولر جماعتیں ہیں وہ بھی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہی ہیں. لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ عوام آخرکار یہ تمام جدوجہد کے بعد ایک اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا نظام لے آئی تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بریک کا وقت ہو رہا ہے, جلدی سے کچھ اگر ایک خبر ہو رہی ہے انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے سامنے. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری اشتیاق احمد خان نے کہا ہے کہ ریٹرننگ افسران پر ہمارا مکمل کنٹرول نہیں ہے اور غیر استعمال شدہ 3 کروڑ سے زائد بیلٹ پیپرز کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ شفافیت آپ دیکھ لیں. اور انہوں نے کہا کہ 11 مئی الیکشن میں 4 ارب 51 کروڑ روپے خرچ آیا. تو 4 ارب 51 کروڑ روپے خرچے کے بعد نواز شریف صاحب آئے ہیں, اور پھر بھی ہمارے ہاں دیکھیں کہ اس میں کیا شفافیت ہے کہ رات 11:20 پر ہی نواز شریف صاحب نے وہ کروڑوں اربوں روپے پہ پانی پھیر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے اور بھی مینڈیٹ چاہیے. تو اس قسم کے اگر انتخابات پاکستان میں ہوتے رہے تو مشکلات ہی رہیں گی, پاکستان کو وہ حقیقی قیادت نہیں مل پائے گی. اور بس باقی اور کوئی خبریں نہیں, چلتے چلتے ایک تصویر دکھائیں گے آپ کو, اور وہ تصویر ہے آگے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ ہے. تصویر بولتی ہے سیگمنٹ میں. ایک تصویر ہے ہمارے, اگر بھائی آپ کو دکھائیں, یہ 2002 کی تصویر ہے اور اس میں بہت اعلیٰ قیادت یا اعلیٰ قائدین آپ کو نظر آئیں گے. عمران خان جو ہیں وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, مشرف صاحب ہیں, قاضی حسین احمد اللہ ان کو جنت میں جگہ دے وہ ہیں, مولانا فضل الرحمان جو ان دنوں بہت ہی برے ناپسندیدہ ان کے لیے بنے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہیں, مشرف صاحب کا یہ پورا ٹولہ. آپ کو طاہر القادری صاحب بھی پیچھے سندھی ٹوپی میں نظر آئیں گے, مولانا سمیع الحق صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں کہ جو ترجمان بنے رہے طالبان کمیٹی کے لیے. اور اس کے علاوہ پھر سابق صدر فاروق لغاری صاحب ہیں اور ہمارے علامہ جناب ساجد نقوی صاحب بھی اس میں موجود ہیں. تو یہ وہ گروپ تھا 2002 ریفرنڈم کے دوران کہ جس نے حمایت کی تھی پرویز مشرف صاحب کی, اور اب بقول عمران خان وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حمایت اس لیے کی تھی کہ وہ اصلاحات لائیں گے اور احتساب کریں گے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو ان دنوں وہ تھوڑے سے ان سے نالا ہیں, لیکن وہ کتنے نالا ہیں, دل سے نالا ہیں یا اوپر صرف زبان سے نالا ہیں, یا یہ آپ بہتر بتائیں گے جب آپ کی کالز کھولیں گے. تو یہ ایک تصویر ہے جو واضح اور بالکل صحیح طور پہ بول رہی ہے کہ یہ ہے ہماری سیاست, اور جس میں کبھی کوئی دوست بن جائے, کبھی کوئی دشمن بن جائے, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اب اگلی خبر آنے تک جو ہے کون بھائی بن جاتا ہے اور کون دشمن بن جاتا ہے. تو یہ آج کی تصویر تھی. اب جب ہم واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف پر ہی گفتگو جاری رکھیں گے. کل بھی ہم نے بات کی تھی, آپ اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو اس وقت تمام سیاسی قائدین میں اس وقت ان کی پذیرائی بہت زیادہ ہے, تو کیا یہ وقتی پذیرائی ہے یا یہ آگے چل کے ان کے بحیثیت پرائم منسٹر بننے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہ سامان مہیا کرے گی؟ تو اس پر بات کریں گے, آپ کی کالز لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.